السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک حافظ کوریا والا. میرا نام حافظ عبداللہ ہے اور یہ ویڈیو کورین الفابیٹ سیریز کی تھرڈ ویڈیو ہے جس میں ہم کورین الفابیٹ کے واول سیکھیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کورین الفابیٹ کو مکمل کریں گے. تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں یہ پڑھا تھا کہ کانسٹنٹ کی 3 اقسام ہیں جن میں سے 9 بیسک کانسٹنٹ کہلاتے تھے اور 5 کو ڈیریویٹو کانسٹنٹ کہا جاتا تھا اور 5 کو ڈبل کانسٹنٹ کہا جاتا تھا اور کل ملا کے یہ 19 کانسٹنٹ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں پا لیے تھے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ واولس کی تعداد بھی 21 ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم وہی 21 واولس پڑھنے جا رہے ہیں. تو بتاتا چلوں کہ اس واولس میں بھی 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں جن میں سے 10 جو واولس ہیں ان کو بیسک کنسیڈر کیا جاتا ہے اور 5 کو اور باقی جو 11 واولس ہیں ان کو ڈبل واول کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے یہ 10 واولس کو پڑھیں گے جن میں سے 5 واول کو یہ جان لیں کہ ان کو سٹینڈنگ واول کہا جاتا ہے اور 5 واولس کو انڈرنیتھ واول کہا جاتا ہے. سٹینڈنگ واول سے مراد کھڑے ہوئے واولس اور انڈرنیتھ واول سے مراد لیٹے ہوئے واولس. اس کی کچھ وجوہات ہیں اور یہ کہ ان کی جو بیس لائن جو مین لائن ہوتی ہے لیٹر کی وہ کھڑی شیپ میں ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کو سٹینڈنگ واول کہا جاتا ہے. اور جو انڈرنیتھ واولس ہیں ان کی جو بیس ہے وہ باٹم کی طرف ہوتی ہے, اس لیے ان کو انڈرنیتھ واول یعنی لیٹے ہوئے واول کہا جاتا ہے. تو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ اس طرف لیٹر لکھے ہوئے ہیں اور جو فرسٹ لیٹر ہے اس کو آ کہا جاتا ہے. وہ اور کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو بیس لائن ایک ہوتی ہے اور دائیں طرف ایک چھوٹا سا ڈاٹ لائن اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس واول کو کیا کہا جاتا ہے جی, آ کہا جاتا ہے. سیکنڈ پہ جو واول ہے اس کی بیس لائن کے ساتھ 2 لائن چھوٹی سی اٹیچ ہے, بالکل لیٹر اے آ کی طرح, اس کو یا کہا جاتا ہے. تھرڈ پہ جو واول ہے اس کو او کہا جاتا ہے, تھرڈ پہ یاؤ اور 5 جو واول ہے اس کو ای کہا جاتا ہے. دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں, آ یا او یاؤ ای. یہ جی 5 واولز ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے سٹینڈنگ واولز. دوبارہ پڑھیں, آ یا او یاؤ ای. یہ جی 5 سٹینڈنگ واولز ہیں اور جو 5 لیٹے ہوئے واولز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جیسے آپ نے سٹینڈنگ واول میں دیکھ سکتے ہیں کہ واول آ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہی چیز انڈرنیتھ واول میں کچھ اس طرح سے باٹم کی طرف لٹائی جائے گی. اور اس واول کو کیا کہا جاتا ہے, او یو او یو او, او یو او یو او. اس کی جو ساؤنڈ ہے یعنی اس واول کی جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی جھٹکے کے ساتھ نکلے گی, یعنی اس کو واول او کی طرح پڑھیں گے. جو انگریزی زبان کا ورڈ جو ہے او اس کی طرح پڑھیں گے او, اور اس کو یو کی طرح پڑھیں گے یو کی طرح پڑھیں گے. اور اس کو کیسے پڑھیں گے, تھوڑا سا ہلکا سا پڑھیں گے, او یو او یو او. یہ جی 10 بیسک واولس ہیں جن میں سے 5 سٹینڈنگ واولس تھے اور 5 انڈرنیتھ واولس. نیکسٹ جو 11 واولس ہیں ان کو ڈبل واول کہا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ لیٹر میں یہ 11 واول لکھے ہوئے ہیں اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے, ان کی ساؤنڈ لکھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لیٹر کس طرح لکھا جاتا ہے, کچھ اس طرح سے ایچ کی طرح کا ساتھ ملا ہوا ہوگا اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اے. سیکنڈ پہ جو واول ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ اے, یہ وا وے وے وہ وے وی وی. دوبارہ سنیں, اے یہ وا وے وے وہ وے وی وی. یہ 11 واولس کیا کہلاتے ہیں, ڈبل واول کہلاتے ہیں. ابھی اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ جو واولز ہیں
ये गुज़िश्ता जो आपने पीछे देखे हैं 5 स्टैंडिंग वावल्स और 5 अंडरनीथ वावल्स, इनको मिलाकर ये वावल बनते हैं। इन और इकट्ठा लिखा जाता है, इस वजह से इनको डबल वावल कहा जाता है। जैसा कि आपने कॉन्सोनेंट में देखा था, जिस तरह ये इनको कहा जाता है डबल कॉन्सोनेंट। क्या वजह थी कि खिया को 2 बार लिख के इनकी अलग साउंड बनाई थी। तिग्गत को मिला के एक अलग साउंड थी, फीएफ को मिला के एक अलग साउंड और अलग नाम भी था। इसी तरह सेम वावल में भी ऐसा ही है कि ये 11 वावल्स, इन्हीं 10 बेसिक जो वावल्स है ना, इनको मिला के ये बना है, उनकी अलग साउंड है। इसको याद रखें, इसको लिखने का तरीका देखें, किस तरह की शेप है और क्या साउंड है। इंशाल्लाह कल से रीडिंग स्टार्ट होगी। जो लोग अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको बार बार सुनें, इसकी साउंड जहन में रखें और वावल्स को लिखें, हाथ से लिखें, ताकि पता चले किस वावल की कौन सी साउंड है, किस कॉन्सोनेंट को कैसे लिखा जाता है और उसकी किस जगह पर कौन सी साउंड्स हैं। इस तरह वावल अपने अल्फ़ाबेट को मुकम्मल करें। जो बंदा कोरियन अल्फ़ाबेट को मुकम्मल करेगा वही बंदा रीडिंग कर सकता है, क्योंकि रीडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके नाम पता होने से आप रीडिंग कर ही नहीं सकते, आप गलत मत पढ़ेंगे। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोरियन अल्फ़ाबेट को फिंगर टिप्स पर याद करना होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।